كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ترجمہ: تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا. یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک دین پر تھے. تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے. پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں. رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، نیز لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے، جیسے حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا. انبیاء علیہ السلام کی ہدایات آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا اور آپس کے حسد کی وجہ سے کتاب اللہ کو بھی مشق ستم بنانے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی. چنانچہ یہود و نصارہ کو جن باتوں میں اختلاف تھا ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ترجمہ: کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھی. اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے، ابھی تو تمہیں پہلو کسی تکلیف پہنچی بھی نہیں ہے. بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے. ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی. وَزُلْزِلُوا، اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا. تفسیر صراط الجنان میں ہے سابقہ امتوں کی تکلیف و شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اسرار پر فریاد کی. حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی. چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی اور یہی تسلی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دی گئی. اس آیت اور تفسیر میں مبلغین کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ دین اور نیکی پر چلتے رہیں. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ترجمہ: آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں.
तफसीर सिरातुल जनान में है। यह आयत हजरत अमर बिन जमूह रदी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब में नाजिल हुई, जो बूढ़े शख्स थे और बड़े मालदार थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि क्या खर्च करें और किस पर खर्च करें। इस आयत में इन्हें बता दिया गया, और जिस कदर माल कलील या कसीर खर्च करो इसमें सवाब है, और खर्च करने की जगह ये हैं, यानी वालिदैन, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर। यहाँ दो मसाइल ज़हन नशीन रखें। नंबर एक, इस आयत में सदका नाफिला का बयान है। नंबर दो, माँ बाप को ज़कात और सदकात वाजिबा देना जायज़ नहीं।